بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة وأين مثل خديجة صدقتني حين كذبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالها. صلوات پڑھیں سب مل کر. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، اس بارگاہ کے بنانے والے اور اس میدان میں درہم سخن قدم حصہ ڈالنے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، اور بالخصوص جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، مرحوم غلام شبیر علوی، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس اعضاء، جلوس اعضاء، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی بارہویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. شب رحلت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ساتھ جو کہ ایک اصال ثواب کی بھی مجلس ہے، اس لیے تمام مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، اور بالخصوص مرحوم غلام شبیر علوی، ان سب کے اصال ثواب کے لیے شب جمعہ بھی ہے، جسے شب مغفرت، شب دعا اور شب اموات بھی کہتے ہیں. شب اموات یعنی مردوں اور میتوں کو یاد کرنے والی رات. تو اس لیے تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وصلی علی محمد وآلہ الاطہار. انشاءاللہ ان تمام مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، اور بالخصوص مرحوم غلام شبیر علوی، ان سب کو آج کی شب جمعہ اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہماری دعا ہے کہ خدا متعال ان تمام مرحومین کو آج کی شب
عالم برزخ میں دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے مومنین مومنات اور اس دنیا سے چلے جانے والے افراد کہ جن کے بعد ان کو ان کی اولاد، ان کے عزیز اقارب مختلف حوالوں سے یاد رکھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا اس حوالے سے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس عالم برزخ کے بارے میں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان مشکلات کا حل بعض اوقات ہماری ایک صلوات ہوتی ہے، یعنی ہم ایک صلوات پڑھیں اور یہی صلوات ان کی عالم برزخ میں نجات کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اور پھر پورے ایک مجلس عزا کا اہتمام ہو، نیاز کا اہتمام ہو، مجلس میں کتنی صلواتیں پڑھی جائیں گی، اور یعنی یہ ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس مرحوم کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوتا ہے، جب ان گناہوں سے اسے نجات مل جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پہ جو درجات اور بلند مرتبے ہیں، وہ بلند مرتبے اور درجات بھی مفت و مجانی تو نہیں ملتے، ان کے لیے بھی بہرحال سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سے ضرورت پڑتی ہے ایسے صدقہ خیرات اور ان چیزوں کی۔ لیکن ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جو مرحوم کے ذمے واجبات ہوتے ہیں وہ واجبات اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، جب تک وہ واجبات خود ادا نہیں ہوں گے، صلوات اور مجلس اور نذر و نیاز اور صدقہ خیرات اور قرآن خوانی یہ اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ فرض کریں اگر مرحوم کے اوپر حج واجب تھا تو جب تک ان کی طرف سے حج ادا نہیں ہوگا یہ واجب ان کی گردن پر باقی ہے۔ اگر کسی کا قرضہ ان کے ذمہ تھا کسی بھی مرحوم کے، تو جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا اس قرضے کی وجہ سے وہ مرحوم مشکل میں گرفتار رہے گا۔ مجالس عزا، درود، صدقہ خیرات جو بھی ہم نیک اعمال کریں ان کا ان کو فائدہ پہنچے گا، لیکن یہ ان واجب جو چیزیں ان کے اوپر تھیں ان کی جگہ یہ چیزیں نہیں لے سکتی، وہ واجب اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ میں نے آپ کی خدمت میں ختمی مرتبت کا ایک فرمان مبارک پڑھا کہ جس میں حضور فرماتے ہیں، اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ روایت اکثر ہماری اسلامی کتب میں اہل سنت برادران اور شیعہ کی بھی کہ یہ روایت اصل میں اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت منقول ہے۔ عن عائشہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجۃ فیحسن الثناء علیہا والاستغفار لها فذکرها ذات یوم فحملتنی الغیرہ۔ بی بی کہتی ہیں کہ حضور جب بھی گھر سے باہر یعنی گھر سے نہیں نکلتے تھے مگر گھر میں ایک بار ضرور حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ مدینہ میں یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی مدینہ میں ہوئی ہے تو گھر سے نہیں نکلتے تھے باہر مگر یہ کہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، بہترین ثنا کرتے تھے ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن فذکرها ذات یوم، ایک دن اسی طرح میرے سامنے جب انہوں نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا فحملتنی الغیرہ، تو مجھے وہ ایک جو ہوتی ہے نا سوکنوں والی وہ جو ایک حسد اور وہ یہ خود بی بی کہتی ہیں کہ میرے اوپر وہ آیا اور میں نے کہا فقلت عوضک اللہ من کبیرۃ السن، کہ اللہ نے آپ کو اس بوڑھی کے بدلے مثلاً ایک جوان اور مثلاً وہ زوجہ دی ہے۔ تو قالت، وہ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا فرأیت رسول اللہ غضب غضبا شدیدا، میں نے دیکھا کہ حضور بہت سخت غصے ہوئے، بہت سخت غضبناک ہوئے، اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جملہ جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، حضور نے فرمایا کہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ جیسی، خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ جیسی،
کہ صدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ مجھے میرا انکار کرتے تھے، میری تکذیب، مجھے جھوٹا کہتے تھے، مجھے ساحر جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے میری دعوت کا، صدقتنی، اس نے اس وقت میری تصدیق کی۔ اور یہی نہیں، وَوَازَرَتْنِی عَلَى دِینِ اللّہ، اللہ کے دین میں اس نے، اللہ کے دین پر اس نے وزیر بن کر، وزیر وہ ہوتا ہے جو انسان کا مثلا دایاں بازو ہوتا ہے، عربی میں بھی وزیر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا بوجھ اٹھائے۔ بادشاہ کا وزیر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری بادشاہت کا ایک قسم کا فکری بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وزیر، لا تازر وازرۃ وزر اخری، قرآن کی یہ آیت ہے 2 جگہ کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزر ہے یازرو یعنی بوجھ اٹھانا، وزیر یعنی جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو وازرتنی علی دین اللہ، اللہ کے دین میں اس نے میرا بوجھ اٹھایا، میرا سہارا بنی۔ وَأَعَانَتْنِی بِمَالِهَا، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے سے میری معاونت کی، تعاون کیا میرے ساتھ۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ خدیجہ این مثل خدیجہ، بی بی کہتے ہیں خدیجہ اور کہاں ہے، خدیجہ جیسی کہاں ہے۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے، جو ہم قوم جامعۃ المصطفیٰ جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اس سے ہم نے پڑھا، تو یہ جامعۃ المصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا آج سے 2 سال پہلے کہ جامعۃ المصطفیٰ نے ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی، سیمینار کروایا، جس میں پوری دنیا سے محققین کو دعوت دی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور اس کے وہ مقالے اور تقریریں اور وہ ساری چیزیں، مجتہدین نے آ کے تقریریں کی، مقالے پیش کیے، دنیا بھر کے محققین نے، 8 جلدیں اس کی بنی ہیں، 8 جلد اس کی جو وہ تھی آؤٹ پٹ تھی وہ چھپ کر سامنے آئی۔ تو اس ہمائش یا اس سیمینار کو جو منعقد کروانے والی جو ٹیم تھی 15 رکنی، اس کے جو سربراہ تھے وہ ہمارے استاد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سیمینار کے سلسلے میں مختلف مجتہدین سے جا کے ملے۔ میں آج وہ ان کے جملے، خاص جملے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بی بی کے حوالے سے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم راہبر معظم انقلاب سے جا کے جب ملے اور ان کو بتایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوئے، ہماری 15 رکنی ٹیم ملی، انہوں نے کافی رہنمائیاں کی، باتیں کی۔ 2-3 نقطے جو راہبر انقلاب نے کہے بی بی کی شخصیت کے حوالے سے، ایک یہ کہ ہم جتنی دیر ان کی اس محفل میں رہے، چونکہ وہ ساری چیزیں نوٹ ہوئی ہیں، 3 بار راہبر معظم انقلاب نے کہا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا انتہائی مظلوم شخصیت ہے۔ اپنے گفتگو کے دوران 3 بار کہا، میں ابھی عرض کروں گا ان کی مظلومیت بھی، کہ 3 بار انہوں نے کہا گفتگو کے دوران مختلف مواقع میں کہ بی بی خدیجہ بہت زیادہ مظلوم ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے فرمائی وہ اس حدیث کے حوالے سے ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ بی بی کا خاص خصوصیت ہے کہ عام طور پر اس کا بھی ذکر نہیں، یہ بھی مظلومیت ہے، ان کی شخصیت اس طرح سے اجاگر نہیں ہو پائی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے عام نوجوانوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، ہم یہی سنتے ہیں حضور کی 13 ازواج تھیں، 11 تھیں جب اس دنیا سے گئے زندہ، اس طرح سے یعنی 10 سے زیادہ ازواج تھیں، کچھ فوت ہو گئیں 1-2 اور باقی زندہ تھیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ بیویاں اور بڑا وہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ 11, 12, 13 جو ہیں وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ جب تک بی بی حبالہ عقد میں رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور بی بی کتنا عرصہ رہیں؟ 25 سال۔ جب حضور 50 سال کے تھے اس وقت بی بی کا انتقال ہوا، یعنی 25 سال حضور کی ایک ہی زوجہ تھی۔ جب 50 سال کے ہوئے اور بی بی کا انتقال ہوا، پھر ہجرت اور وہ جو سلسلے پیش، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا خاص، یہ مختصات النبی ایک باب ہے فقہ میں، کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ، جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں، جس میں سے ایک نماز تہجد کا واجب ہونا ہے۔ کسی امام پر بھی نماز تہجد واجب نہیں ہے، ہم پہ بھی واجب نہیں ہے، ائمہ پر بھی واجب نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پر نماز تہجد کیا تھی؟ واجب تھی۔ یہ مختصات النبی میں سے ہے۔ یا حضور جب سوتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو انہیں سوتنے میں بھی نظر آتا تھا، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی میں سے ایک یہ حکم تھا کہ حضور کو کوئی بھی خاتون آ کے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو حضور کے اوپر واجب تھا کہ اس کے ساتھ شادی کریں۔
یہ جو 11-13 جتنی بھی ازواج ہیں یہ اس حساب سے ہیں، تقریباً سب یہ بیوہ تھیں، ایک یا دو کنواری تھی، باقی سب بیوہ اور بے سہارا خواتین تھیں معاشرے کی، مدینہ کی، اور انہوں نے آ کے ہم حضور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور حضور کے اوپر اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کریں۔ تو جو رہبر معظم انقلاب نے نقطہ کہا وہ یہ کہا کہ جب جناب خدیجہ نے حضور کے ساتھ شادی کی تو اس وقت حضور کیا تھے؟ اپنی ایک پریکٹیکل لائف کو زیرو سے آغاز کر رہے تھے، یتیم عبداللہ تھے، اس وقت انہیں یتیم عبداللہ کہا جاتا۔ ٹھیک ہے خاندان بہت بڑا خاندان تھا، لیکن صرف خاندان بڑا تھا، باقی حضور کے پاس اس حساب سے دنیاوی حساب کتاب میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فوجدک عائلا فاغنا، قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے تجھے نادار پایا، مالی حوالے سے تو کمزور تھا، فاغنا، تجھے خدا نے کیا کر دیا؟ بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ غنی کس طرح ہوئے؟ خود حضور کی میں نے حدیث پڑھی کہ اعاننی بمالہا، اپنے مال سے اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ تو خدیجہ اس وقت حضور کی زندگی میں داخل ہوئیں جب دنیا والے حضور کو یتیم عبداللہ کے علاوہ کسی اور حیثیت سے نہیں پہچانتے تھے۔ اور یہ بعد والی ازواج اور امہات المومنین یہ مدینہ میں آ کے حضور کے حوالہ عقد میں آئیں، اور مدینہ میں کیا تھا؟ حضور ٹھیک ہے چھوٹی سی تھی لیکن ایک چھوٹی سی حکومت تشکیل دے چکے، تو اس حکومت کے سربراہ تھے، یعنی دوسرے لفظ میں بادشاہ تھے۔ بادشاہ کے ساتھ شادی کی خواہش کرنا اور شادی کرنا اور بات ہے، اور ایک یتیم کے ساتھ شادی کی آفر کرنا اور شادی کرنا اور بات ہے۔ اس لیے حضور بی بی کا خیال رکھتے تھے اور بی بی کو یاد رکھتے تھے کہ وہ میری اس دور کی ہم سفر ہے جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے۔ مدینہ میں یہ صورتحال تھی، تاریخ میں ملتے ہیں، حضور جب وضو کرتے تھے تو حضور کے وضو کے پانی کے جو قطرے ہوتے تھے اصحاب ان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چلو میں لے لیتے تھے، اپنے منہ پہ پھیرتے تھے، سینے پہ تبرک کے طور پر اس پانی کو اٹھا لیتے تھے۔ جب معاشرے میں ایک شخصیت اتنی زیادہ محبوب ہو اس کے ساتھ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رشتہ اور میرا ایک مثلا ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور تعلق بن جائے، لیکن جب انسان یتیم ہو، اور عرب میں اس دور میں یتیم کو بالکل وقت نہیں تھی، یعنی وہ یتیم کے لیے نرم جذبات رکھنا اور یہ چیزیں تو بہت دور کی باتیں ہیں، یتیم کی کوئی حیثیت نام ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بی بی نے حضور کے ساتھ شادی، چونکہ مالدار تھیں اور بڑے خاندان کی تھیں تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن بی بی ٹھکراتی رہیں، اور جب حضور کے ساتھ شادی کی، یہ بھی ایک مظلومیت کا پہلو ہے کہ عرب میں ایک قسم کا خواتین نے ان کا بائیکاٹ کیا، اس حد تک یہ بائیکاٹ گیا کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ولادت بسعادت کا وقت آیا تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ساس بھی نہیں تھی، اپنی والدہ بھی نہیں تھیں، تو انہیں ضرورت تھی، خصوصاً ایسی وہ باہر خواتین کی جو اس وقت جن کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے جو اس قسم کی خواتین تھیں ان کو پیغامات بھجوائے، لیکن ہر طرف سے نہ کا جواب آیا۔ کیوں؟ کہ تم نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر ایک یتیم کے ساتھ شادی کی، اب جاؤ بھگتو خود ہی، یعنی ایک قسم کا بائیکاٹ کیا گیا بی بی کے ساتھ۔ اور بی بی نے اس وقت حضور کا انتخاب کیا، اس وقت یہ بی بی کی ایک عظمت ہے، بی بی کی ایک معرفت ہے کہ بی بی نے اس وقت، اور جو وجہ عقد تھی اور وجہ یہ جو تھی شادی کی جو وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ بی بی حضور کے اخلاق اور کردار سے متاثر تھی۔ بی بی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا مال رکھتا ہے اور کتنا مالدار ہے اور اس کا کتنا مثلا مال تجارت ہے، وہ جو ان کا پہلی دفعہ مال لے کر گئے اور غلام کو کہا تھا ان پہ نظر رکھنا، یہ جوان کیسے کرتا ہے کیا کرتا ہے، اور پھر جوان نے جو آ کے ان کو ان کی اخلاص اور مثلا ان کی ایمانداری کے قصے سنائے، تو بی بی اس ایمانداری کی وجہ سے حضور کی فریفتہ ہو گئی تھیں۔ تو رہبر معظم انقلاب کہتے ہیں کہ بی بی نے اس وقت حضور کا انتخاب کیا تھا جس وقت حضور یعنی دنیاوی حساب میں صفر کے مقام پہ تھے، اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کر رہے تھے، اس وقت بی بی نے انتخاب کیا، جبکہ باقی جو ازواج ہیں، زوجات محترمات ہیں، وہ سب اس وقت آئیں جب حضور ایک ولو چھوٹی سی حکومت کے سربراہ تھے، بادشاہ تھے، تو بادشاہ کے ساتھ تو ہر کوئی رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بی بی کی عظمت ہے، اور اسی لیے حضور اس آخری وقت میں بھی ان بیویوں کی موجودگی میں بھی، جس طرح یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر روز اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک گھر میں حضرت خدیجہ کا ذکر نہ کریں، ان کو یاد نہ کریں، ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کی تعریف نہ کریں۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں وہ 25 سالہ دور یاد آتا تھا
اور یہ جو شادی شدہ میرے دوست احباب اور بزرگ ہیں یہ جانتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کی ایک زوجہ کا انتقال ہوا، پھر دوسری شادی، پھر انہیں تیسری بھی کرنی پڑی، وہ دوسری بھی یعنی نہیں چلی. تو وہ کہتے تھے کہ جو میرا تجربہ ہوا ہے 3 شادیوں کے بعد، جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ پہلی ہی ہوتی ہے. بیوی جو ہوتی ہے وہ پہلی ہوتی ہے، بعد میں جتنی بھی آ جائیں، لیکن جو پہلی بیوی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے. اور وہ پہلی بیوی اگر ہو حضرت خدیجہ جیسی ہے. اسی لیے حضور کہتے ہیں خدیجہ و این مثل خدیجہ، خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ. میرا دل یہ کہتا ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو اجازت دی تھی کہ وہ خدیجہ کی، حضور نے، اللہ نے اپنی طرف نسبت دی نا، فوجدک عائلا فاغنا، ہم نے تمہیں نادار پایا، مالی حوالے سے کمزور پایا، اور ہم نے تجھے بے نیاز کیا، ہم نے تجھے غنی کیا. یعنی یہ خدیجہ کا مال جو آیا اور خدیجہ جو آئیں، یعنی یہ ہماری طرف سے تھی، یعنی خدیجہ ہماری طرف سے تھی، تو یہ میری طرف سے تھی. اب اس کے بعد جو بھی اپنی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر کے چیک کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو پھر خدیجہ نہیں ملے گی. اور اسی لیے حضور 12 کے قریب، ظاہراً 12 جو زیادہ معروف ہے، 13ویں حضرت خدیجہ تھی، 12 شادیاں تھیں. تو ان 12 شادیوں میں حضرت حضور کو پھر خدیجہ نہیں ملی. اسی لیے کہتے تھے خدیجہ و این مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ جیسی. 12 شادیاں میں نے کر لیں، بہت اچھی اچھی ازواج تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت ام سلمہ بہت پاکیزہ اور طاہرہ بیویاں تھیں، لیکن ان ساری پاکیزگیوں اور طہارتوں کے باوجود جس مقام پر حضرت خدیجہ تھی، اس مقام پر کوئی اور زوجہ نہیں تھی. تو یہ راہبر معظم انقلاب نے کہا کہ ایک تو یہ کہ بہت مظلوم تھیں، اور 3 بار اپنی گفتگو میں کہا. دوسرا یہ کہ بی بی نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور شاید اسی روایت کی روشنی میں کہا. پھر یہ ٹیم کہتی ہے ہم لوگ گئے آیت اللہ وحید خراسانی، ہمارے استاد، خدا ان کو اپنے زمان میں رکھے، ان کے پاس. تو ہم نے بتایا کہ ہم اس طرح سے ایک بہت بڑا بین الاقوامی سطح کا کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں جو بھی. تو اس میں کہتے ہیں انہوں نے جو پہلا جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ تم جو بھی جناب خدیجہ کے بارے میں کرو گے، یاد رکھو سب سے پہلے تمہارا شکریہ رسول اکرم ادا کریں گے. سب سے پہلے تمہارے شکر گزار کون ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ایک اور اسی میں ملتا ہے کہ کانا یحب، کانا محب لہا، حضور کے بارے میں یہ تاریخ کے جملے ہیں روایات کی روشنی میں. کانا محبا لہا و بہا وامقا. محب کا مطلب آپ کو پتہ ہے محبت کرنے والا، یعنی حضور حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے. و بہا وامقا، اور ان کے ساتھ وامق تھے. وامق کا مطلب کیا ہے؟ وامق کا مطلب اگر میں اپنے الفاظ میں کروں تو اس طرح سے عرض کروں گا کہ وامق کا مطلب جس کے بغیر انسان نہ رہ سکتا ہو. یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا رشتہ ایسا تھا کہ حضور حضرت خدیجہ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. تھوڑی دیر حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے. جس طرح حضرت رباب کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، معروف ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں حسین کو چین نہیں آتا. تو اسی طرح وامقاً بہا وامقاً، یعنی حضور ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. تھوڑا یہ لفظ ہمارے یہاں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن عربی فارسی میں اچھا، اس کو بہت زیادہ محبت کی شدت بتانی ہو تو عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے ایرانی اساتید اور وہاں والے اس وامقاً کا مطلب کہتے ہیں عشق، یعنی وہ حضرت خدیجہ سے عشق کرتے تھے حضور. اور یہ عشق کی دلیل ہے کہ مثلا 10 سال گزرنے کے بعد مدینہ میں بھی ہر روز گھر میں حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر روز. اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ بوڑھی تھیں ہم جوان ہیں تو غضبا غضبا شدیدا، تو حضور سخت غصے میں آ جاتے تھے. بہرحال بہت قدر و منزلت ہے اس بی بی کی، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی دن میں کئی بار، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں خداوند تعالی دن میں کئی بار، ایک بار نہیں یعنی کئی بار فرشتوں کے سامنے تمہارے حوالے سے فخر و مباحت کرتا ہے، تمہارا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور ہر روز دن میں کئی بار فخر و مباحت کرتا ہے، فخر کرتا ہے. کہتے دیکھو میری کنیز کیسی کنیز ہے، کس طرح سے اپنے شوہر کی اور میرے حبیب کی خدمت کرتی ہے. وہ نبی جو خدا کا حبیب ہے، اس نبی کے بارے میں کہا محب بن رہا، وہ حبیب خدا محب خدیجۃ الکبریٰ تھے، خدیجہ سے محبت کرتے تھے. یا بعض اس میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب خدیجہ کو کہیں کہ خدا نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے.
خدا کی طرف سے سلام آتا تھا۔ اور پھر یہ جو آپ نے سنا ہے انا اعطیناک کل کوثر، کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر اور کثیر دونوں کا مطلب ہے زیادہ، بہت زیادہ، جو بھی چیز زیادہ ہو نا اسے کثیر کہتے ہیں، کثیر، اور کوثر بھی اسی معنی میں، لیکن ایک فرق ہے، کثیر اس کثرت کو کہتے ہیں جو ممکن ہے بے فائدہ بھی ہو۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہے، جیسے پتھر ہے، پتھر جیسے آرام ہے، ریت کے ذرے ہیں، ریت کے ذرے کو کہیں گے کثیر، لیکن وہ زیادہ جو باعث برکت ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ وہ زیادہ جس میں برکت نہ ہو، عام بس زیادہ ہے، اسے کثیر کہتے ہیں، اور وہ زیادہ جس زیادہ میں برکت ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کہ بہت ساری اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، جن میں سے سب سے بہترین تفسیر اور اسی صورت کی اس آخری آیت کے ساتھ جو ہم آہنگ بھی ہے وہ یہ کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو جب یہ خدا کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو یہ کوثر جہاں رسول کو ملی ہے وہیں یہ کوثر جناب خدیجہ کو بھی تو ملی ہے نا۔ اگر حضور کو فاطمہ عطا ہوئی تو یہی فاطمہ جناب خدیجہ کو بھی عطا ہوئی ہیں، اور بعید نہیں ہے، یعنی اس کو ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوثر جناب خدیجہ کو بھی عطا ہوئی۔ کیوں عطا ہوئی؟ چونکہ جناب خدیجہ نے بھی اپنا کثیر مال جو پہلے کثیر تھا اس کو کوثر بنایا، چونکہ جب وہ کثیر مال خدا کے دین میں خرچ ہوا تو وہ کثیر مال پھر کوثر بن گیا، یعنی باعث برکت بن گیا، اور اس کوثر کے بدلے میں خدا نے جناب فاطمہ کو حضرت خدیجہ کو عطا کیا۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ بہت ساری میں روایات بی بی کی شان میں آپ کے لیے لایا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس شان کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، کہ یہ شان اور یہ عظمت بی بی کو کیوں عطا ہوئی۔ سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بی بی کا ایمان اور بی بی کی معرفت بہت زیادہ تھی، یعنی خود ایمان اور معرفت اپنے عروج پر تھی۔ یہ جب میسرہ غلام تھا بی بی کا، اور حضور کے ساتھ بی بی نے میسرہ کو بھیجا تھا کہ دیکھنا یہ جوان کیا کرتا ہے، وہ میسرہ شام میں وہ جو راہب تھا جس نے پہلے بھی پیشگوئی کی تھی حضور کے بارے میں اور نبوت کے آثار دیکھے تھے، اس راہب نے میسرہ کو کہا تھا وہاں شام میں کہ یا میسرہ اقرا مولاتک منی السلام، چونکہ بی بی بہت معروف تھیں تجارت اور مال کے حوالے سے شام تک، اور شام چونکہ اس وقت یورپ اور ایشیا اور عرب اور افریقہ ان کا ایک مرکز وہ بنتا تھا، چاروں طرف سے مال یہاں پہ آتا تھا، اور یہاں سے چاروں طرف مال، ایک عالمی منڈی تھی، اور اس منڈی میں بی بی خدیجہ کا ایک نام تھا اپنے اس مال کی وجہ سے، تو وہ راہب جانتا تھا، اس میسرہ کو کہتا ہے کہ اے میسرہ اقرا مولاتک منی السلام، اپنی جو تمہاری مولات، یعنی ایک مولا مذکر ہوتا ہے، مولات مؤنث ہوتا ہے، جو تمہاری جو مالکہ ہیں ان کو میرا سلام کہنا، وَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ ظَفَرَتْ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، اور اس کو میری طرف سے یہ بات بتانا کہ أَنَّهَا ظَفَرَتْ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، کہ تجھے مخلوقات کا سردار مل گیا ہے، یعنی یہ جو جوان تم نے اپنے مال کا وہ سرپرست بنا کے بھیجا ہے، یہ جوان سید الانام ہے، انام یعنی مخلوقات کا سردار تمہیں، ظفرت، تجھے ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، تجھے یہ کامیابی ملی ہے کہ تجھے مخلوقات کا سردار مل گیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا شَأْنٌ مِنَ الشَّانِ، کہ یہ بہت جلد بہت بڑی شان کا مالک بنے گا، وَتَفَضُّلٌ عَلَى سَائِرِ الْخَاصِ وَالْعَامِ، اور اس کو ایک فضیلت حاصل ہوگی جو خاص و عام سب کے اوپر یہ حاوی ہوگا، ہر خاص و عام اس کے ماتحت ہو جائے گا۔ وَاحْذَرْهَا أَن تَفُوتَهَا، اپنی مالکہ کو کہنا کہ ڈرے اس بات سے کہ یہ کہیں اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلَهَا مِن نَسْلِهِ وَيَبْقَى ذِكْرُهَا إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ، اور اپنی مالکہ کو بتانا کہ خداوند متعال اس سید الانام کی نسل کو تمہاری نسل سے قرار دے گا،
اس سید الانام کی نسل کو تمہاری نسل سے قرار دے گا، اور یبقیٰ ذکرہا، اور اس نسل کا ذکر باقی رہے گا، الی آخر الزمان، قیامت تک اس کی نسل کا ذکر اور اثر باقی رہے گا۔ تو یہ چیزیں بھی بی بی کو پتہ چلی ہوئی تھیں، اس لیے پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم نہیں ہے، یہ مالدار ہے، یہ مالدار نہیں ہے۔ یعنی ظاہراً جس طرح معروف ہے، خود پہلے بی بی کی طرف سے پیغام آیا شادی کا، حالانکہ روٹین یہ ہوتی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیغام جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی بی بی کا ایمان اور عقیدہ تھا، کہ اتنا مضبوط ایمان اور عقیدہ، وہ جو ناز و نعم میں پلی ہوئی بی بی تھی، وہی بی بی پھر اسلام کے بعد جو مشکلات آئیں اور مال بھی سارا دین کی ترقی کے لیے خرچ ہو گیا، اور پھر شاب ابی طالب میں 3 سال خاک نشین اور چٹائیوں پہ جس کو سونا پڑا، اور صحرائی پتے اور اس قسم کی چیزیں کھا کے 3 سال تک گزارا کیا، کہ روایات میں ملتے وہی چونکہ ناز و نعم میں پلی تھیں، وہ 3 سالہ جو دور تھا اس میں بی بی کی صحت خراب ہوئی، اور پھر اسی کی وجہ سے بی بی کی رحلت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے ماتھے پہ حضور کے سامنے شکن بھی نہیں آنے دی کہ میں اتنی مالدار تھی، میرے اتنے 400 سے زیادہ کہتے ہیں ان کی غلام اور کنیزیں تھیں، مال تجارت ان کا جب آتا تھا تو پتہ نہیں مثلا اتنے بڑے اونچے ڈھیر ہوتے تھے کہ اونٹ بھی ان ڈھیروں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ یعنی بہت زیادہ بی بی کے مال کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور خود حضور جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بی بی نے اپنے مال کے ذریعے مدد کی، تو اتنا کچھ تھا، لیکن ایک بار بھی اس 25 سالہ زندگی میں نہیں ملتا کہ بی بی کے کبھی ماتھے کے اوپر شکن بھی آئی ہو، چونکہ ایمان تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب غار حرا سے تشریف لائے تو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، سب سے پہلے جس نے حمایت کا اعلان کیا وہ جناب خدیجہ تھیں، سب سے پہلے جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی اور جناب خدیجہ تھے، یعنی پہلے دن سے جو حضور کے ساتھ تھیں اور آخر مرتے دم تک حضور کے ساتھ رہیں۔ یہ بہت 25 سال، اور تقریباً جو بی بی کا ساتھ والا جو زندگی ہے 25 سالہ، وہ سخت زندگی تھی حضور کی، اس میں مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ یہ سہولتیں، خوشیاں اور یہ چیزیں، فتح اور ساری چیزیں یہ بعد میں آئیں، مدینے کے بعد، جس نے خود قرآن بھی کہتا ہے کہ اس سے بھی بی بی کا مقام پتہ چلتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یاد رکھو، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خود دین کے لیے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد جو آئے اور انہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے اور بات تھی، فتح مکہ کے بعد اور بات تھی۔ تو ہم اگر بی بی کی زندگی کو دیکھیں گے یہ تو اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں بہرحال اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی فتح مکہ سے پہلے بھی، تو جو اسلام سے بھی پہلے جس نے حضور کا ساتھ دیا، اور پھر وہ 13 سالہ مکہ کا سخت ترین دور کہ جس میں کون سی ایسی توہین تھی جو حضور کی نہیں کی گئی، کون سا ایسا بائیکاٹ تھا جو حضور کا نہیں کیا گیا، ان ساری مشکلات میں جس نے حضور کا ساتھ دیا ہو، پھر اس کا کیا رتبہ اور مقام ہوگا۔ فتح مکہ سے پہلے والے اور ہجرت کے بعد والے بھی وہ سب ایک طرف، وہ کیا ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اگر یہ حقیقی معنوں میں اس کے بہت سارے مصداق بنتے ہیں اپنے اپنے اس سبقت کے اعتبار سے، لیکن اس کا سب سے بہترین مصداق جو بنتے ہیں السابقون السابقون کا، وہ علی اور خدیجہ ہے، اور ساتھ حضرت ابو طالب ہے۔ البتہ ان کا ساتھ سامنے نہیں تھا، پس سے پشتے کیا پردہ تھا، لیکن سب سے زیادہ جو اس کا مصداق بنتے ہیں السابقون السابقون، یہ 3 شخصیات ہیں۔ تو ایمان اور معرفت بی بی کے عروج پر تھی۔ دوسرا عزم اور ارادہ، یعنی ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے تو پھر اس حق کے اوپر ڈٹ گئی، عزم اور ارادہ۔ یہ جو آپ دیکھیں 2-3 روایات ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، ان اللہ اختار من النساء اربعۃ، خدا نے خواتین میں سے 4 خواتین کا انتخاب کیا ہے۔ یا ایک اور روایت میں ہے کہ خواتین میں سے 4 خواتین ایسی جن کی جنت مشتاق ہے۔ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت خواتین میں سے 4 خواتین ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جن میں سے ایک حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور ایک حضرت آسیہ ابن مزاحم فرعون کی زوجہ، اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور چوتھی خاتون جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے، ان کی حالات زندگی پڑھیں گے، تو ان چاروں کی زندگی میں آپ کو ایمان اور معرفت کے بعد عزم و ارادہ کی مضبوطی نظر آئے گی۔ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی،
وقت کا طاغوت، وقت کا انسانوں میں سب سے بڑا شیطان، اس کے گھر میں رہ کر پھر ایمان کی حفاظت کرنا، اور پھر جس طرح ان کا جو سلوک ہوا ظاہراً ان کے وہ زندہ ان کے ہاتھوں میں اور اس میں کیلیں ٹھوکی گئیں اور اس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن وہ توحید سے نہیں پھری، کتنا سخت مرحلہ آیا لیکن نہیں پھری۔ اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا خصوصاً بعثت کے بعد، اور وہ جو 3 سال پنہانی بعثت تھی اس میں بھی اتنا نہیں تھا، یہ جو 10 سالہ بعثت کا دور تھا علنی دعوت والا، یہ بہت سخت تھا حضور کے اوپر، کتنا سخت تھا کہ حضور کو مجبوراً اپنے اصحاب کو کہنا پڑا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس 10 سالہ سخت دور، اور پھر اس 10 سالہ سخت دور میں وہ جو آخری 3 سالہ شاہ ابی طالب والا دور تھا، جس میں پورے مکے نے بنی ہاشم کا اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا اور ان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ پہ لکھ کے لگا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرے گا کھانے پینے کے حوالے سے تو اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ اور ہم یہ اور وہ کر دیں گے۔ وہ 3 سالہ دور اور اس سارے سخت جتنے بھی ادوار ہیں ان سب میں حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ تو عزم و ارادہ تھا، معرفت، ایمان اور عزم و ارادہ تھا جس کی خاطر بی بی نے ان ساری مشکلات کا سامنا کیا، اور یہی چیز ہمیں جناب بی بی دو عالم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ یہی چیز حضرت مریم کے حوالے سے بھی بار انہیں بڑی، خصوصاً حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا، عزم و ارادے کے اوپر ساتھ ڈٹی رہیں۔ تو یہ 2 خصوصیات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں بی بی کی زندگی میں نظر آتی ہیں، جو ہمارے لیے بھی درس ہیں۔ اور اہم نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے کہ جو ہم نے بی بی کی زندگی سے لینا ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی نے کب حضور کا ساتھ دیا؟ جب کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا، جب ظاہری شان و شوکت حضور کے پاس نہیں تھی، حکومت اور یہ اور وہ اس قسم کے سلسلے بالکل نہیں تھے، اس وقت بی بی نے حضور کا ساتھ دیا۔ اور یہ درس ہے ہمارے لیے، امام کے ظہور کے بعد امام کے ساتھ دینے والے وہ بھی بہت فضیلت والے ہیں، لیکن ظہور سے پہلے جو امام کا ساتھ دیں گے ان کے کیا ہی کہنے ہیں۔ امام کا جب ظہور ہوگا وہ انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں لشکر ہوں گے اور ایک انقلاب ہوگا پوری دنیا میں، اس وقت امام کے لشکر میں شامل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال امام موجود ہوں گے، ان کی عظمت، ان کی ظاہری شان و شوکت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، اس وقت امام کا ساتھ دینا اور بات ہے، اور امام پردہ غیبت میں ہوں اور ہم ان کا ساتھ دیں یہ اور بات ہے۔ اگر جناب خدیجہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں اس وقت امام کا ساتھ دینا ہوگا۔ امام کے ظہور کے بعد، میں خدا نہ خواستہ کسی کو وہ نہیں کرتا، لیکن امام کے ظہور کیا اذا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس وقت ایک ہوا چلی ہوئی ہوگی نا، تو جب ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے، جب ایک سونامی آ رہا ہوتا ہے، جب ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، سارے مثلا ایک پچھلے 2-3 سال پہلے ہمارے یہاں سنا، ساری دنیا، سارے جوان جو ہیں وہ چونکہ ایک ہوا چلی ہوئی تھی، سب بلے کے پیچھے چلے گئے، تو جب ایک ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے اس ہوا میں بہت سارے شامل ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، لیکن جب کام شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب مثلا فرض کریں یہی پلاٹ ملا تھا اور بنانے کی تیاریاں تھیں اور ہو رہا تھا، اس وقت بہت مشکل کام تھا۔ ابھی ماشاءاللہ ایک بہت عالیشان بلڈنگ اور بہت سسٹم بن گیا ہے، اب آ کے شامل ہو جانا، خدا نہ خواستہ میں کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اب شامل ہونا ایک بہرحال ہے جی، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا سسٹم ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں ہم بھی خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جب سفید زمین تھی، جب کروڑوں کا خرچہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور جو بھی آگے بڑھے گا بہرحال اسے یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور کرنا پڑے گا، اس وقت جو شامل ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے۔ تو بی بی کی زندگی سے جو سب سے بڑا ہمیں درس ملتا ہے، جو بی بی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ یہی ہے کہ بی بی نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب حضور کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، حضور اس وقت مثلا پردہ غیبت میں تھے، موجود تھے دنیا میں، لیکن پردہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی دوسرے لفظ میں ابھی ان کا ظہور اور قیام نہیں کیا تھا انہوں نے، اس وقت بی بی نے حضور کا ساتھ دیا۔ اور یہ درس ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم بی بی کے یقیناً محب ہیں اور پیروکار ہیں، یہ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس دور میں اب وقت ہے امام کے ظہور کے لیے اور امام کا ساتھ دیں۔ یہ سب سے بہترین موقع ہے، جو اس وقت ساتھ دے گا اس کی کیا بات ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، کوئی بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے، اس کام میں جو شروع سے ساتھ ہوتے ہیں، سابقون السابقون السابقون، سابقون کی بات اور ہوتی ہے، اولئک المقربون، مقربون وہی ہوتے ہیں، رتبہ انہی کو ملتا ہے جو شروع سے ساتھ ہوتے ہیں۔
جو بعد میں قافلے میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، ان کے خلوص کے اوپر ہے کہ اگر ان کا خلوص ہے، چونکہ بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی ملتا ہے جنہوں نے یہ شام والی پیشن گوئیاں سنی ہوئی تھیں اور انہوں نے یہ تاریخ کا تجزیہ ہے، وہ بھی اس لیے مسلمان ہو گئے اور آہستہ آہستہ قریب ہو گئے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی تعلق جوڑ لیں گے، اور پھر یہ جب وہ حکومت بنے گی یہ جائیں گے پیچھے، پھر ہم مثلا وہ سب کچھ اپنے وہ نام کروا لیں گے۔ اس قسم کے بھی لوگ تھے، لیکن وہ اور لوگ تھے اور جو خالص قربتاً اللہ حضور کے ساتھ آئے اور مرتے دم تک حضور کے ساتھ رہے، وہ اور بات تھی۔ تو ہمیں جو بی بی کی زندگی سے آج کی رات جو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح بی بی نے اس مشکل دور میں اور ابتدائی دور میں حضور کا ساتھ دیا، اور اس غیبت کا دور اس معنی میں کہہ رہا ہوں حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، توحید کے لیے ابھی قیام نہیں کیا، اس وقت بی بی حضور کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئی، اس وقت سے بی بی نے حضور کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ تو اسی وقت جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ جوان کیسا جوان ہے، بی بی حضور کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں انہوں نے ایک نہ ایک دن آنا ہے، ہماری زندگیوں میں آئے چہ بہتر، اس سے اور بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی آتے ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ میں شاید 15 شعبان کی مناسبت سے بھی یہاں عرض کر کے گیا تھا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ حتماً ہر کوئی عالم دین، اور عالم دین نہیں سب کچھ کرنا ہے۔ عالم دین کی ذمہ داری اگرچہ باقیوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے، لیکن جس کے پاس جو صلاحیت ہے، مثلا حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا نا، انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس شجاعت تھی، مین چیز، انہوں نے اپنی شجاعت پیش کر دی۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اپنے امام کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بولنے کی طاقت ہے، سگنیچر کی طاقت ہے، جیب میں اس کی طاقت ہے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو امام کے لیے اور امام کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم نے یقیناً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے محبت کا حق بھی ادا کیا ہے، اور محبت کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب ہم ان سے کچھ سیکھیں، کچھ لیں۔ اور یہ بی بی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا جب حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، جب حضور ایک قسم کا پردہ غیبت میں تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ موقع فراہم ہے کہ ہم بھی اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں حجت خدا نے ابھی اپنے قیام کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم امام کے اس لشکر میں اور امام کے اس اہداف و مقاصد والی جو ایک فہرست ہے، اس فہرست میں ہم ابھی شامل ہو جائیں، اور یہی سب سے بہترین ہمارے لیے وہ جو ہوتا ہے نا موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ یہی سب سے بہترین ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے میں پھر تکلیفیں اور مشکلات بھی آتی ہیں، خصوصاً شروع میں زیادہ آتی ہیں۔ اور میں نے جن بیویوں کا اس ماں بیٹی کا خاص طور پر جو ذکر کیا، یہ ماں بیٹی دونوں کی آپ زندگی دیکھیں تو دونوں کی زندگی وقت تھی، دونوں نے اپنی زندگی کو وقت کے جو حجت تھے ان کے لیے وقف کیا ہوتا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی اجمالاً آپ نے سنا کتنی قربانیاں دیں اور کتنا رتبہ ہے۔ ظاہراً جب وقت آخر تھا جناب خدیجہ کا تو انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلوایا، اور اپنی تقریباً 5 سال عمر ہوگی جناب سیدۃ النساء کی، ایک تو ان کے حوالے سے انہیں نصیحت وصیت کی کہ میرے بعد میری اس بچی کا خیال رکھنا۔ ایک ماں کے لیے 5 سال کی بچی کو چھوڑ کے جانا، یہ درد ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم مرد نہیں سمجھ سکتے۔ بچی کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں بارہ، لیکن بچیاں ان کو ماں کی بہت ساری ایسی معاملات ہوتے ہیں جو بچیاں اپنے باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب خدیجہ کو پتہ تھا کہ کتنی بڑی مشکل سے میں گزری، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وصیتیں کی، اور پھر جناب فاطمہ کو بلایا اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ، یعنی یہ بی بی کا حیا اور شرم دیکھیں، بی بی کہتی ہیں جناب فاطمہ کو کہ آپ اپنے بابا سے کہیں، میری سفارش کریں کہ وہ اپنے لباس میں سے کوئی ایک لباس کا حصہ جو ہے وہ میرے کفن میں شامل کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ میرے آقا کے لباس کا حصہ ہو۔ کہتے جب بی بی فاطمہ نے جا کے اپنے بابا سے اپنی ماں کی یہ خواہش کا اظہار کیا، تو ادھر یہ اظہار کر رہی تھیں، ادھر حضرت جبرائیل آسمان سے خدا کی طرف سے کفن لے کر آ گئے۔ کتنی عظمت ہے، میں کہوں گا جناب خدیجہ کتنی خوش نصیب ہیں آپ نے رسول کا پیراہن مانگا تھا، نبوت سے کفن مانگا تھا، توحید کی طرف سے آپ کے لیے کفن آ گیا، اور آپ کا نواسہ میدان کربلا میں تین دن تک بے گور و کفن۔ اللہ اکبر۔
اور جو مشکلات جناب خدیجہ نے دیکھیں وہی جس طرح سے انہوں نے نبوت کا وہ سہارا بنی اور جہاں تک ہو سکا نبوت کی حمایت کی، ان کے بعد ان کی بیٹی نے اسی انداز کے ساتھ اپنے بابا کی حمایت جاری رکھی۔ اب یہاں سے آپ جناب خدیجہ کی بیٹی کی مشکلوں کا جائزہ لیں کہ جب تک بابا کے ساتھ رہیں بابا کا دفاع کرتی۔ تاریخ میں ملتا ہے نا، وہ گندی اوجڑی پھینک کے چلے گئے، بی بی نے سنا اس 5، 6 یا 7 سال کی عمر میں وہ ننھی سی بچی آتی ہے اپنے بابا کے اوپر سے۔ جنگ احد میں جب بی بی نے سنا کہ میرے بابا زخمی ہو گئے ہیں، بی بی مدینہ چھوڑ کے میدان احد میں آ گئی۔ اور پھر جب بابا اس دنیا سے چلے گئے، نبوت رخصت ہو گئی، اب امامت کی باری ہے۔ میں کہتا ہوں روایت میں ملتا ہے جب شادی کا وقت تھا، حضرت علی سے پوچھا حضور نے کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے۔ حضور نے کہا کہ زرہ ہے، حضور نے کہا کہ اس زرہ کو بیچ دو۔ زرہ جو دفاع کے لیے ہوتی ہے انسان کے، حضور نے کہا کہ اس زرہ کو بیچ دو اور شادی کے اخراجات پورے کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اب تمہیں دفاع کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں، اب فاطمہ آ گئی۔ اور فاطمہ نے کتنا پیارا دفاع کیا امامت اور ولایت کا۔ تاریخ بتاتی ہے جب مسلمان دروازے پر آئے اس مکروہ ارادے کے ساتھ، تو جو علی کی ڈھال بنی وہ جناب فاطمہ تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ، میں تفصیل میں مجھ سے بیان کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے کیا ہوا، بس اتنا کہوں گا جناب فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب ہوش آیا تو محسن کا نام نہیں لیا، ایک ہی آواز تھی، این ابو الحسن، این ابو الحسن، میرے حسن کے بابا علی کہاں ہیں؟ کہا ان کو دربار لے گئے ہیں۔ بی بی نے اسی وقت چادر لی اور دوڑی دربار کی طرف۔ دربار میں آئیں تو کیا منظر دیکھا، ایک ظالم تلوار بلند کیے کھڑا ہے، علی کا سر قلم کرنا چاہتا ہے اور کہا جا رہا ہے علی بیعت کرو ورنہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آواز سنی جناب فاطمہ نے کہا میرے علی کو چھوڑ دو، وگرنہ ابھی میں جاتی ہوں اپنی بابا کے مرکز پر اپنے بال پریشان کر کے تم سب کے لیے بد دعا کروں گی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیت الاحزان میں لکھا، بی بی اپنے بابا کی قبر کی طرف چلیں، ادھر مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ ایک طرف کا انسان دوسری طرف کے انسان کو دیکھ سکتا تھا۔ جب جناب علی نے منظر دیکھا، سلمان کو اشارہ کیا، اے سلمان جلدی کرو، جا کے رسول کی بیٹی سے کہو آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ سلمان آئے جناب فاطمہ کی خدمت میں، ظالم بھی ڈر گئے، قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جناب فاطمہ واپس تشریف لائیں، علی کو فاطمہ کے حوالے کیا گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، وقت کے امام کو بچانے کے لیے نکلی اور بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ آئیے 61 ہجری 10 محرم کی عصر ہے اور ایک اور ثانی زہرا ہے، ٹلہ زینبیہ آواز دی وابن سعد، اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے وہ تقتل ابو عبداللہ، رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ جب ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا، رخ کیا لشکر کی طرف، آواز دیا ما فیکم مسلم، تمہارے درمیان میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ جب ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا، رخ کیا مدینہ کی طرف، صلی علیہ ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ زینب روتی رہی، زینب فریادیں کرتی رہی، لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ بچا سکیں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔